صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم وذالک لنحن من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ کی نوجوانوں، اس اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، حفاظ اعظام اور دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میرے سامعین، ہمارے مقررین جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ ہم آپ کے درمیان کے ہیں، چند باتیں آپ سے کر کے اس کے بعد جو اصل پروگرام ہے وہ مفتی صاحب کو انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں حضرات کا، ان بستی والوں کا اور ان نوجوانوں کا جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان بستی والوں کا کہ اس بستی کے اندر ان لوگوں نے اپنے محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے اور اپنے تن و من و دھن سے ہر اعتبار سے اس محفل کو سجایا اور سنوارا اور اس بستی کے اندر معمر علماء اکرام کو بلایا تاکہ اس بستی کے اندر ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں، ہمارے اندر کی اصلاح ہو سکے۔ یہ آج کا جو جلسہ ہے اسی عنوان سے رکھا گیا ہے جس کا نام ہے جلسہ اصلاح معاشرہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، ہمیں شادیاں کیسے کرنی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے کردار کیسے ہونے چاہیے، ہم اپنے گھروں میں کیسے پیش آئیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، یہ ساری چیزیں ہمیں ایسے ہی پروگراموں میں ملے گی جب ہم ان پروگراموں کے اندر شرکت کریں گے اور جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ یقیناً آپ حضرات بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، بڑے ہی قیمتی لوگ ہیں، بڑے ہی سکون وقار کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ توجہ سے سنیں اور سکون وقار کا ماحول رکھیں، آرام سے بیٹھ جائیں، باتوں کا ماحول نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، اے انسان تو دنیا کے کس چیز کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اے انسان یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ جو دنیاوی معلومات ہے، یہ دنیا میں جو حص ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری دنیا کے مال و دولت، یہ سارے اسباب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں، اور کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو سنوار لیا، ہم نے اس زندگی کو بنا لیا، ہم نے اس زندگی کو تاجدار بطحا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سنتوں کے مطابق عمل کر لیا تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بن سکتی ہے، ہمیں اللہ و انعامات سے نواز سکتا ہے، اللہ کا فرمان سکتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم میرے شکر گزار بندے ہو، میری عبادت کرتے ہو، میری ریاضت کرتے ہو، میری تسبیحات کرتے ہو، میرے سامنے گڑگڑاتے ہو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، مجھے سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں اور بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے، تمہیں بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کسی میدان میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی، تمہیں کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی طاقت رسوا و ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اے لوگوں، اور اگر تم نے اللہ کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کر دیا، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو شخص اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا، یا یاد رکھیے قصد دنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے
मेरे भाइयों, ये जो दुनियावी जिंदगी है इसको संवारने के लिए, इसको बनाने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए हैं, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए हैं, आप अलैहिस्सलाम के एक सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। अपने घरों को संवारना है, अपने बच्चों को संवारना है, अपने माहौल को संवारना है। सारी चीजों को सामने रखते हुए अगर हम ये जिंदगी गुजारेंगे, ये हमारी कामयाबी की जिंदगी होगी, कामरानी की जिंदगी होगी। और अगर हमने यूं ही छोड़ दिया तो याद रखिए, आज का जो हमारा हाल है वो सबके सामने है। आज हमारी हैसियत तरीके के बराबर भी बाकी नहीं बची। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया। हम कोसों चीज से दूर जा चुके हैं, हमारे अंदर गैरों की चीजें आ चुकी हैं, हमारे माहौल के अंदर गैरों का माहौल हो चुका है। आज जो काम करते हैं वो सारे सारी चीजों में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई रिश्ता नाराज ना हो जाए, कोई हमारा करीबी नाराज ना हो जाए, कोई हमारा दोस्त नाराज ना हो जाए। कोई भी तकरीब की जाती है, ये सारी तैयारियां की जाती हैं, सबको याद किया जाता है। क्या हमारे ज़हन में कभी ये बात आई, कभी हमने ये सोचा वो मालिक, वो खालिक जो अहकमुल हाकिमीन है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमें खिलाता है, जो हमें पिलाता है, जो हमें खाना देता है, जो हमें कपड़ा देता है, जिसने हमें मकान दिया है, जिसने हमें औलाद दी है, जिसने हमें घर-बार दिया है, जिसने हमें बाप दिया है, जिसने हमें माँ दिया है, जिसने हमें बीवी दी है, जिसने हमें बच्चे दिए हैं, जिसने सारी नेमतें दी हैं, क्या कभी हमारे ज़हन में ये बात आई कि हम उस अल्लाह को भी याद कर लें, उस मालिक को भी याद कर लें, उसकी भी इबादत कर लें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार लें? नहीं, हमारे ज़हन में ये बात नहीं आती। हम ये सोचते हैं हमारा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, हमारी बहन नाराज ना हो जाए, हमारा दोस्त नाराज ना हो जाए। अगर किसी तकरीब के अंदर ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये खुराफात नहीं होगी, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे? नहीं मेरे सामईन, सबसे पहले अगर हमें किसी चीज का ध्यान देना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को, उसके मुताबिक जिंदगी जब गुजारेंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारा खानदान भी संवर जाएगा, हमारा भाईचारा भी संवर जाएगा।